اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، روئے زمین پر ان خوش نصیب لوگوں میں اللہ پاک نے ہمیں شامل کیا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کو سب سے بڑی نعمت جو عطا کرتا ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ اس کی اہمیت کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ میں نے پیچھے بھی کئی مرتبہ یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کسی کو ایمان عطا کر دے، پھر چاہے اسے اس دنیا میں کوئی راحت نصیب نہ ہو، وہ شخص کامیاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کسی کو ایمان نہ دے، پھر چاہے اسے پوری دنیا مل جائے، لیکن وہ شخص بد نصیب ہے۔ اس لیے کہ یہ دنیا جس میں ہم اور آپ ہیں یہ فانی ہے، اس کی ہر چیز پر فنا طاری ہونے والی، کسی بھی چیز کو بقا نہیں۔ زندگیاں لمبی بھی ہو سکتی ہے، مختصر بھی ہو سکتی ہے، لیکن ختم ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ روئے زمین کی ہر شے پر فنا طاری ہوگی، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، اور باقی رہے گی تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات، پوری کائنات پر فنا طاری ہو جائے گی۔ لمبی سے لمبی زندگی بھی اگر کسی کو ملی تو ایک وقت آئے گا کہ وہ ختم ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کا وقت آیا، روح قبض کرنے والا فرشتہ پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ناگوار گزرا، ایک تماچا اس فرشتے کو مارا، اس کی آنکھ باہر آ گئی۔ وہ فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں واپس گیا، اللہ پاک نے اسے صحت اور تندرستی دے دی اور اسے دوبارہ بھیجا اور کہا جا کر کے میرے اس بندے سے پوچھو کہ اگر وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے تو بیل کی پشت پر ہاتھ رکھ دے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال کی زندگی اور دے دی جائے گی۔ فرشتے نے آ کر کے اللہ کا پیغام دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اتنے سال گزر جانے کے بعد، فرمایا کہ پھر مرنا ہے، موت برحق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے بہت پریشان تھے، اور اتنی پریشانیوں کے ساتھ زندگی گزارنا ظاہر بات ہے یہ خود ایک مستقل مصیبت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیصلہ لیا کہ جب جانا ہی ہے تو پھر ابھی۔ پھر اس فرشتے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ تو یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہاں کچھ وقت کے لیے بھیجا ہے، اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اسے کتنے دن رہنا ہے، اور اسی وقت میں ہمیں اپنی آخرت بنانی۔ دنیا میں رہ کر کے اللہ کے حکموں کو پورا کر کے دنیا سے راحت حاصل کرنا، نفع اٹھانا منع نہیں ہے۔ اللہ کے حکموں کی تعمیل ضروری ہے۔ اللہ کے حکموں کی تعمیل کے ساتھ اس دنیا سے آپ جتنا نفع اٹھا سکو یہ تمہارے لیے متاع ہے۔ حضور نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، یہ پوری دنیا تمہارے لیے نفع اٹھانے کی چیز ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور دنیاوی نعمتوں میں سب سے زیادہ نفع اٹھانے والی چیز نیک بیوی ہے۔ تو یہ اس دنیا سے اللہ کے حکموں کی تعمیل، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے ساتھ نفع اٹھانا ناپسندیدہ نہیں ہے بلکہ محمود ہے۔
اللہ کی نظر میں اچھا ہے. اللہ نے اس کو دنیا کو ہمارے لیے ہی پیدا کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ یہ پوری دنیا اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی، یہ ہماری خدمت کر رہی ہے اور اللہ نے ہمیں آخرت کے لیے پیدا کی ہے. تو موت تو برحق ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا کیا اور دین کے نام پر ہمیں اسلام عطا کیا، اور آج پوری دنیا میں کوئی مانے نہ مانے، اسے سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن اس دین نے پوری دنیا میں امن و امان اور شانتی کو اولیت دی. قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا یا دنیا میں فساد برپا کیا جس کی وجہ سے لوگوں کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا، فکأنما قتل الناس جميعا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے. ومن احیاها، اور جس شخص نے کسی معصوم کی جان بچائی، کسی بے قصور کی جان اگر بچائی تو گویا اس نے پوری انسانیت کو زندگی عطا کی. اور اس میں اللہ پاک نے دین دھرم کا کوئی فرق نہیں کیا ہے کہ یہ حکم مسلمانوں کے لیے ہے صرف، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ حکم پوری دنیا انسانیت کے لیے. ہر انسان کی جان ہے، اور یہ پوری کائنات اللہ نے بنائی ہے. پوری کائنات اللہ نے بنائی ہے اور انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، کہ یہ پوری کائنات اور پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اور یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ماں ایک باپ کو اپنی اولاد سے جتنی محبت ہوتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ اس کائنات کے بنانے والے اللہ رب العالمین کو اپنی مخلوقات سے. ظاہر بات ہے اولاد دو طرح کی ہوتی ہے، فرما بردار بھی ہوتی ہے، نافرمان بھی ہوتی ہے. اور اس کا تجربہ اور مشاہدہ تقریباً سب کو ہے. ظاہر بات ہے کہ اگر اولاد نافرمان ہے پھر بھی اولاد ہے، اسے اولاد کی فہرست سے نکالا نہیں جا سکتا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ فرما بردار ہے تو میرا بیٹا ہے اور یہ نافرمان ہے تو میرا بیٹا نہیں ہے. بیٹا بہرحال بیٹا ہوتا ہے، چاہے وہ فرما بردار ہو یا نافرمان ہو. تو پوری دنیا کے انسان اللہ کے بندے ہیں، فرما بردار ہے تو بھی اللہ کے بندے ہیں، نافرمان ہے تو بھی اللہ کے بندے ہیں، مسلمان ہے تو بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور مسلمان نہیں ہے کسی اور مذہب کے ماننے والے ہیں تو بھی اللہ کی پیدا کردہ اور اللہ کی مخلوق ہے. اللہ نے اس میں کوئی دھرم کا دین کا فرق نہیں رکھا. حالات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک امن کے حالات ہوتے ہیں، ایک جنگ کے حالات ہوتے ہیں. امن کے حالات کی تفصیل تو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ کسی بے قصور شخص کی جان لینے کی اجازت اسلام نے نہیں دی، اور کسی بے قصور شخص کو قتل کرنا، ناحق کسی کی جان لینا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے. لیکن جنگ بھی ہو کہ مسلمانوں کی کافروں سے جنگ ہو رہی ہو، اس حالت میں بھی اسلام نے میدان جنگ میں جو لوگ ہیں اور لڑنے والے ہیں ان کے ساتھ تو لڑنے کی اجازت دی ہے، لیکن ناحق کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی. صاف اور صریح اعلان ہے کہ عورتوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، بوڑھوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، بیماروں کو اور عبادت گزار دین کی خدمت کرنے والوں کو، راہبوں کو قتل نہیں کیا جائے گا. جنگ کی حالت میں بھی اس کی اجازت نہیں. ناحق کسی کی جان لینا اسلام میں قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے. کل کا جو حادثہ ہوا ہے کشمیر پلوامہ میں، تقریباً 44 فوجی شہید ہوئے، 44 فوجی شہید ہوئے جس میں مسلمان بھی. اور پاکستان
کشمیر میں جو کچھ کر رہا ہے یہ کھلی ہوئی دہشت گردی ہے، یہ کھلی ہوئی دہشت گردی ہے۔ اور اسلام کے نام پر جو پاکستان لیا گیا ہے، ہمارے اکابرین نے، علماء نے، بزرگوں نے اس کو کبھی بھی پسند نہیں کیا۔ پہلے دن سے جمعیت علماء نے، پہلے دن سے اکابرین دیوبند نے، پہلے دن سے اس ملک کے بزرگوں نے اور اولیاء کرام نے اس کی مخالفت کی۔ اور آپ کو پاکستان کے حالات کا علم نہیں ہے، جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ نہ کسی کی جان محفوظ ہے، نہ کسی کی بیٹی محفوظ ہے، ایسے حالات ہیں وہاں کے۔ وہ ملک جو اسلام کے نام پر وجود میں آیا، اسلام نہیں ہے وہاں پر۔ پاکستان بن جانے کے بعد علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے ہجرت کر کے پاکستان جانا پسند کیا تھا، جب قرآن کریم لے کر کے پارلیمنٹ میں جانے لگے تو محمد علی جناح نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ قرآن ہے، اور ہم نے اسلام کے نام پر پاکستان حاصل کیا ہے۔ تو محمد علی جناح کا وہ جملہ جو تاریخ میں محفوظ ہے، اس نے کہا تھا کہ وہ ایک سیاسی وعدہ تھا کہ ہم اسلام کے نام پر پاکستان لے رہے ہیں، اسلام کا کوئی حصہ نہیں ہے پاکستان میں، پاکستان کا اپنا آئین اور قانون بنے گا اور وہ ہم بنائیں گے۔ قرآن شریف اندر لے جانے کی اجازت نہیں دی تھی اور کہا تھا کہ یہ تو سیاسی وعدہ تھا۔ جمعیت علماء نے ہمیشہ پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد، جو ہماری جمعیت علماء کے سب سے پہلے صدر تھے، جو لوگ تقسیم کے موقع پر ہجرت کر کے پاکستان جانا چاہتے تھے، جامع مسجد دلی کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر کے کہا تھا کہ تم کہاں جا رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہارے آباء و اجداد یہاں مدفون ہیں اور تم زندگی کی سب سے بھیانک غلطی کرنے جا رہے ہو۔ کہتے ہیں نا، قلندر ہرچ گویت دیدہ گویت، اللہ والا اگر کچھ بولتا ہے تو کچھ دیکھ کر کے بولتا ہے۔ جو لوگ ہجرت کر کے ہندوستان سے پاکستان گئے، آج تک وہ مہاجر کہلاتے، انہیں پاکستان میں ایک نمبر کی شہریت آج تک نہیں ملی، وہ آج تک مہاجر کہلاتے ہیں اور ان کے ساتھ اجنبیوں جیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہاں اپنی جائیداد اور سب کچھ چھوڑ کر کے جو لوگ گئے، وہاں کے لوگوں نے انہیں اپنے سینے سے نہیں لگایا، آنے والے مہاجرین کا استقبال نہیں کیا۔ آج بھی وہ لوگ مہاجر۔ کل جو حادثہ ہوا ہے، پورا ملک اس کے لیے سوگوار ہے۔ پاکستان کشمیر میں جو کچھ کر رہا ہے، پورے ہندوستان کے مسلمان اسے کھلی ہوئی دہشت گردی مانتے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر یہ سب کچھ کر رہا ہے، اسلام کے نام پر یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ سرحد پر رہ کر کے ملک کی حفاظت کرنے والے، دیش کی حفاظت کرنے والے جو فوجی ہوتے ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی فرقہ واریت نہیں ہوتی۔ فوج میں مسلمان بھی ہیں، فوج میں ہندو بھی ہیں، اور ہر دین اور دھرم کے ماننے والے ہندوستانی فوج کا حصہ ہیں۔ سرحد پہ رہ کر کے ملک کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی قربانی ہے۔ اسلام میں سرحد پر رہ کر کے ملک کی حفاظت کرنے کو بہت بڑی عبادت قرار دیا گیا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس کی فضیلتیں ذکر فرمائی، اور فوج میں کسی طرح کا بھید بھاؤ نہیں ہوتا۔ جو لوگ ہمارے ملک کی حفاظت کرتے ہیں، ہمیں ان کی تکلیفوں کا احساس نہیں ہے، ان کے 24 گھنٹے ہماری حفاظت میں گزرتے ہیں۔ اگر سرحد کی حفاظت نہ ہو تو ہم اپنے گھر پر چین سے سو نہیں سکیں گے، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری عزت و آبرو اور ہماری عبادت گاہیں محفوظ نہیں رہیں گی۔ جو حادثہ ہوا ہے انتہائی افسوسناک حادثہ ہے۔
44 جوان شہید ہوئے، 20 سے زیادہ زخمی ہیں۔ حیرت اس پر بھی ہوتی ہے کہ ہمارے ملک کی جتنی خفیہ ایجنسیاں ہیں کیا کر رہی تھی جب انہیں پتا تھا کہ اس راستے سے فوجی دستہ گزرنے والا ہے، اور ایک نہیں، دو نہیں، 4 5 خفیہ ایجنسیاں ہیں جن کی ذمہ داری ہے ملک کی حفاظت کے لیے رات دن کام کرنا، اور اس کی انہیں تنخواہ دی جاتی ہے۔ کہاں سو رہی تھی ایجنسیاں؟ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جو خود کش حملہ ہوا تھا وہ تو ہوا تھا، جو خبریں آ رہی ہیں کچھ اس طرح کی ہیں کہ اس علاقے میں باقاعدہ اس حادثے کے بعد فائرنگ بھی ہوئی ہے۔ یہ ایجنسیوں کی ناکامی ہے کہ اتنا بڑا حادثہ آج تک نہیں ہوا تھا کشمیر میں۔ ہمارے مہاراشٹر کے بھی جوان وہاں پر ہیں، مرنے والوں میں مسلمان بھی ہیں، اور ظاہر بات ہے جان بہرحال جان ہوتی ہے، اور مرنے والے جو جوان تھے وہ کسی ماں باپ کی آنکھوں کا نور تھے، وہ کسی کے شوہر تھے، ان کی بھی اولادیں تھیں، ان کے بھی اعزا و اقربا، ان کے بھی رشتہ دار تھے۔ مذہب کا معاملہ کل قیامت کے دن اس کا فیصلہ ہوگا۔ دنیا میں بہرحال مصیبت اور پریشانی کی جو بات ہے وہ سب کے لیے۔ آج اس موقع پر پاکستان کی ہم نے ہمیشہ مخالفت کی ہے، اور ہمیں تو اس بات کا شدید دکھ اور احساس ہے کہ جو کچھ دہشت گردی ہو رہی ہے وہ اسلام کے نام پر کی جا رہی ہے، اور پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ اسلام اس کو نہیں کہتے۔ پاکستان میں کوئی اسلامی حکومت نہیں ہے، وہ تو دھوکہ دیا گیا، ہندوستانیوں کے ساتھ دھوکہ کیا گیا، اور اسلام کے نام پر ایک ملک کو تقسیم کیا گیا، اور ایک ملک اسلام کے نام پر وجود میں آیا، اور آج تک اسلامی احکامات کا نفاذ وہاں پر نہیں ہو سکا۔ پہلے دن علامہ شبیر احمد عثمانی کے ساتھ جو سلوک ہوا تھا کہ وہ تو سیاسی وعدہ تھا کہ ہم اسلامی حکومت قائم کریں گے، ایسے حالات کے اندر پورے ملک میں اس بات کا شدید احساس ہے، اور اس حادثے پر سب کو افسوس ہے، اور جمعیت علماء نے پہلے دن سے جو موقف اختیار کیا تھا آج وہ سب کچھ آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے۔ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اور اسلام کے نام پر ہو رہا ہے اس کا اسلام سے کسی طرح کا کوئی بھی تعلق نہیں، کھلی ہوئی دہشت گردی ہے، ناحق لوگوں کی جان لینا اسلامی اصولوں اور اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ آج اس موقع پر ہم جمعیت علماء کی طرف سے، اہلیان شہر کی طرف سے اور دارالعلوم دیوبند کی نمائندگی کرتے ہوئے اس حملے کی شدید مذمت کرتے۔ ملک کی حفاظت، ملک کی سالمیت اور ملک کی بقا ہمارا اولین فریضہ ہے۔ ہم ہندوستانی ہیں، اور اس ملک میں ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے یہاں رک کر کے جو قانون بنوایا وہ غیر مذہبی اور سیکولر قانون بنوایا کہ ہر ہندوستانی کو مسلمان ہو تو اسلامی تعلیمات کے مطابق، اور کسی مذہب کا ماننے والا ہو تو اس مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی اسے بنیادی طور پر پوری آزادی دی گئی۔ دفعہ 25 کے تحت ایک مسلمان ہندوستان میں مسجد بنا سکتا ہے، اپنے مذہب کی تعلیم کے لیے مدرسے قائم کر سکتا ہے، اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دے سکتا ہے۔ ہم آزادی کے ساتھ اذان دے کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، ہمیں اس ملک کے قانون نے اس کی اجازت دی ہے، اور یہ ہمارے بزرگوں کی کوششیں رہی ہیں، جمعیت علماء کے ذمہ داروں کی، خاص طور پر مولانا حفظ الرحمان سہاروی، مولانا ابوالکلام آزاد اور دیگر ہماری جمعیت علماء کے جو اکابرین تھے، یہ ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ یہ دستور یوں ہی نہیں بن گیا تھا،
200 افراد پر مشتمل 200 سے زائد افراد پر مشتمل کمیٹی تھی، جس کے ذمہ دار اور کمیٹی کے صدر ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر رہے۔ ان کے اکیلے کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، 222 یا 23 لوگوں کی کمیٹی تھی جس نے ملک کا دستور بنایا تھا، اور اس میں جمعیت علماء کا خاص رول رہا کہ اگر اسلام کے نام پر پاکستان بنا تو ہندوستان میں ہندو لا نہیں چلے گا۔ ہندوستان کا دستور انہوں نے سیکولر اور مذہبی دستور بنایا۔ آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ تم نے اسلام کے نام پر پاکستان لے لیا اس لیے تم ہندوستان سے نکلو اور پاکستان جاؤ، ہم نے ہمیشہ مخالفت کی ہے، اور جمعیت علماء نے ہمیشہ اس طرح کی آوازوں کی مخالفت کی۔ اس لیے تھوڑا سا گہرائی میں جا کر کے دیکھو گے تو اس ملک میں جو سیکولر دستور ہے وہ ہر ہندوستانی کو برابر کا حق دیتا ہے۔ کل کا جو حادثہ ہوا ہے، ہم اہلیان شہر مالیگاؤں کا ہر مسلمان اس کی مذمت کرتا ہے، اور اس مذمت کو ہم ظاہر کرنا چاہتے ہیں، برادران وطن کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس دکھ کی گھڑی میں، اس مصیبت کے وقت ہم آپ کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کے کھڑے۔ ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ فوجی اس دیش کی حفاظت کے لیے سخت سردی میں، سخت گرمی میں، موسم کی سختی جھیل کر کے وہ سرحد پر رہ کر کے ڈیوٹی انجام دیتا ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ اور فوج میں آج بھی فرقہ پرستی نہیں ہے، حالانکہ فرقہ پرستی کو رواج دینے کے لیے، بڑھاوا دینے کے لیے ملک کے اندر لوگ بہت کوشش کر رہے ہیں، لیکن فوج میں آج بھی فرقہ پرستی نہیں ہے۔ اور کل کا جو حادثہ ہوا ہے ہم تمام اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ملک کے شہر کی تمام ملی تنظیموں کو اور ہر ہندوستانی کو ہم نے اس بات کی دعوت دی ہے کہ اس افسوسناک حادثے پر مذمت کرنے کے لیے اور افسوس کا اظہار کرنے کے لیے جمعہ کی نماز کے بعد 3 بجے ڈاکٹر امبیڈکر کے پتلے سے لے کر کے شیواجی کے پتلے تک انسانی زنجیر بنائی جائے گی۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ برادران وطن کو دکھنا چاہیے کہ اس افسوسناک حادثے کے اوپر ہم ان کے ساتھ کھڑے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ جان بہرحال جان ہوتی ہے، اور ناحق کسی کی جان لینے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ آپ اپنا تھوڑا سا وقت فارغ کر کے وہاں پہنچیے، جن کو جو حادثے سے دوچار ہوئے ہیں ان کے اہل خانہ کو، ان 44 جوان فوجیوں کے گھر والوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں جانی نقصان ہوا ہے تو اس افسوسناک حادثے میں ملک کا ہر شہری ہمارے ساتھ کھڑا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کسی اور مذہب کا ماننے والا ہو۔ اسلام کی تعلیم ہے، اور اسلام کی تعلیم ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ ان جیسے موقعوں کے اوپر ہمیں اتحاد، یگانگت، اتفاق اور سالمیت کا اظہار کرنے کے لیے ایک ہندوستانی ہونے کے ناطے اپنا فریضہ ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ملک کی حفاظت فرمائے، ملک میں بسنے والوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ملک کے بنیادی ڈھانچے کی حفاظت فرمائے، اور اس طرح کے حادثات سے اس ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی وہ سنت پڑھ لیں۔